ضروریات کا مقصد پورا ہو جائے گا، لیکن جو مقصد تھا اللہ کو راضی کرنے والا، یاد رکھو تمہاری اس عمل کی روح وہ نکل چکی ہے اور تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ فعل نیکی کی بجائے گناہ کر چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے كنا نعوذ الرياء الشرك الأكبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ریاکاری کو معمولی گناہ نہیں سمجھتے تھے، شرک سمجھتے تھے۔ یہ شرک ہے جب تم نے اللہ کے لیے دل میں جذبہ نہ رکھا، من دون اللہ میں جذبہ رکھا۔ آج اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولے، خبر اس کے جانور کی گردن پہ چھری چلائے، ابھی سمجھنے کا وقت ہے، ابھی اپنے آپ کو درست کر لینے کا ٹائم موجود ہے۔ اس فرصت کو غنیمت جانے، گھر جانے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو درست کر لیں اور یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے اور ہماری قربانی کی روح کا جو پہلا حصہ ہے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ دوسرا حصہ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بنانا، آپ کی سنت کے مطابق اس عمل کو کرنا۔ میرے بھائیوں، اس پہلو میں اس ضمن میں کئی پہلو ہیں جن میں سے بات کی میں نے گزشتہ خطبات میں وضاحت کی، لیکن آج میں اس پہلو کی جانب آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیوں میں بھی، عمل کے معاملے میں بھی میانہ روی کا سبق دیا ہے۔ خیر الامور اوسطھا، اللہ کیا بہترین عمل وہ ہے کہ جو درمیان ہو، میانہ روی سے مشتمل ہو۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اللہ کی ہمیں قربانی کے جانور ذبح کرنا یہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے سب سے بڑا عمل ہے۔ آج کے دن جانور کا خون گرانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل ہے، لیکن نبی پاک کی سنت کیا ہے، آپ اس وقت کیا ہے، آپ نے ہمیں میانہ روی سکھائی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج میں آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، آج مسلمان جس جذبے کے ساتھ جانور ذبح کر رہے ہیں ان کو نبی پاک کے صحابہ کو دیکھنا چاہیے۔ نبی پاک نے ان کو کیا تعلیم کی تھی؟ میں رات کو اتنے ماجہ میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ کان رجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحی بالصلاۃ عنہ وعن اہل بیتہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کا دستور عمل یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے بھی، وہ عن اہل بیتہ ہی اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے بھی ایک پتری اللہ کی راہ میں ذبح کیا کرتا تھا۔ توجہ فرمائیں،
نبی پاک کے دور میں صحابہ کرام کا دستور عمل یہ تھا کہ ایک صحابی اپنی طرف سے بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی ایک جانور، ایک بکرا، ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کیا کرتا تھا۔ صحابیہ فرماتی ہے رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ ذبح کبشین اقرنین، میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ دو ٹکڑے ذبح کر رہے ہیں قربانی کی مناسبت سے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کے دو جانور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ توجہ فرمائے، مسلم امام احمد نے آگے موجود ہے، ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے دو جانور کیوں کیے؟ وہ کہتے ہیں ایک جانور میں اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہوں اور دوسرا جانور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا ہے۔ وأوصاني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحي عنه، مجھے نبی پاک نے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی دیا کروں، تو اس لیے میں نے دو جانور ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہاں پہ کیا بات سامنے آتی ہے؟ صحابہ کا دستور عمل یہ تھا وہ ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ دو کیا کرتے تھے، باقی کیا اللہ نے جو دیا مال تھا غریبوں پہ خرچ کرتے تھے، بیووں پہ خرچ کرتے تھے، یتیموں پہ خرچ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دین اسلام کی نشو و اشاعت پر خرچ کرتے تھے، صوفہ یونیورسٹی کے طلباء پر خرچ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں تم نے ہر عمل کی روح نکال کر رکھ دی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے معاشرے میں دیکھا جو ایسے حقیقت لوگ ہیں، اللہ نے جن کو استطاعت عطا فرمائی ہے، اگر ان سے آپ کہیں دو چار یتیموں کی حفاظت کے ذمہ لے لیں کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ آپ ان کو دعوت دیں، فلاں بیوہ ہماری بہن ہے، دو چار اس کی بیٹیاں شادی کے قابل ہیں، غربت کے مارے اپنی بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ تعاون کر دیں، بڑا غریب ہے، بیمار ہے، بیکار ہے، علاج کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کا تعاون کر دیجیے۔ معاف کرنا، یہ اسلام اور دین کی نشو و اشاعت کا کام ہے، آگے بڑھے، حصہ دار بڑھے، تیار نہیں ہوں گے، عید الاضحیٰ آئے گی، 10 20 جانور خریدے جائیں گے، 3 4 اونٹ 5 اونٹ خریدے جائیں گے، بازاروں میں ہاتھ ڈھانپ کے ان کو بلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تمہاری سمجھ کی روح دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہاں تک تو ہر کی ان جانوروں کا نہ خون اللہ کو پہنچے گا نہ ان کا لہو اللہ کو پہنچے گا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو پہنچے گا، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچے گا، تمہارے دل کا جذبہ پہنچے گا، تمہارے دل کا ارادہ پہنچے گا۔ آپ ضرورت سمجھ کی ہے، مسلمان نبی حج پہ حج کر رہے ہیں، اللہ نے اقتدار دی ہے، پوری فیملی کو لے کر ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، اور اپنے پڑوس میں غریب بیچارے یتیم بچے بوڑھے بچے سوتے ہیں۔ اللہ تمہارے نفلی حجوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے نفلی عمروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تیری قربانی کے سوبر جانور کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ تو تم سے یہ پوچھے گا، تیرے پڑوس میں، تیرے خاندان میں، تیرے عزیز و اقارب میں کتنے یتیم تھے، کتنے تیرے تعاون کے مستحق تھے، میں نے ان کا رزق تیرے ذریعے پہنچانا چاہا۔ انما ترزقون بضعفائکم، جو تمہیں رزق ملتا ہے یہ تمہارے ضعیفوں غریبوں کی برکت سے ملتا ہے۔ حدیث نبوی